رات کے 2 بج چکے تھے اور اس رات حمزہ نے جو سنا وہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ یہ کہانی ہے حمزہ کی، ایک عام لڑکا، ایک عام زندگی، لیکن ایک بڑی غفلت۔ وہ نماز میں سست تھا، قرآن کم پڑھتا تھا اور رات کو اکثر موبائل پر وقت ضائع کرتا رہتا تھا۔ اس کی امی ہمیشہ کہتی، بیٹا رات کا وقت صرف آرام کا نہیں ہوتا، اس وقت اللہ کے نیک بندے اٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور بری مخلوق بھی اسی وقت زیادہ گھومتی ہے۔ حمزہ بس مسکرا دیتا، اسے لگتا یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ ایک دن اس کے والد اور امی ایک شادی میں گاؤں سے باہر چلے گئے اور حمزہ گھر میں اکیلا رہ گیا۔ شروع میں سب نارمل تھا، اس نے ٹی وی دیکھا، موبائل یوز کیا اور وقت گزرتا گیا۔ 12 بج گئے، پھر 1 اور پھر 2۔ رات گہری ہوتی گئی، ہوا تیز چلنے لگی، درختوں کے پتے عجیب آواز کر رہے تھے۔ گھر کے اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ اچانک ٹھک ٹھک ٹھک، دروازے پر دستک ہوئی۔ حمزہ کا دل ایک دم سے تیز دھڑکنے لگا۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے دروازے کے پاس گیا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر دوبارہ، اس دفعہ زور سے، ٹھک ٹھک ٹھک۔ حمزہ نے ڈر کے باوجود دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، جیسے کسی نے اسے چھو کر گزرا ہو۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور پیچھے مڑ کر چلا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ گیا ہے۔ اس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا وہ اکیلا نہیں ہے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے موبائل اٹھایا، لیکن اسکرین اپنے آپ بلنک کرنے لگی۔ پھر اچانک موبائل بند ہو گیا، پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، لائٹ بھی چلی گئی۔ اب صرف اندھیرا تھا اور حمزہ کی تیز سانسیں۔ تبھی اس نے سنا کوئی پھسپھسا رہا ہے، بالکل اس کے کان کے پاس۔ حمزہ! اس کا جسم کانپ گیا۔ اس نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ پھر ایک آواز آئی، تم نے مجھے بھول دیا۔ حمزہ نے دھیرے سے پوچھا، کون؟ آواز ہنسنے لگی، گہری، ڈراونی، میں جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ حمزہ اب سمجھ چکا تھا، یہ کوئی انسان نہیں، یہ جن یا شیطانی قوت ہے۔ آنکھیں کھلی تھیں، لیکن وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ تبھی اس نے بچپن کی بات یاد کی۔ اس کے ابو نے کہا تھا، جب بھی ڈر لگے آیت الکرسی پڑھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حمزہ نے پوری ہمت جمع کی اور دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کیا۔ آیت الکرسی۔ جیسے ہی اس نے پہلا لفظ کہا، کمرہ ہلنے لگا، دروازے زور زور سے بند ہونے لگے، کھڑکیاں خود ہلنے لگیں اور وہ آواز چیخنے لگی، چپ ہو جاؤ! لیکن حمزہ رکا نہیں۔ اس نے زور سے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، اس دفعہ اور زیادہ یقین کے ساتھ، آیت الکرسی۔ آواز اور تیز چیخنے لگی، جیسے جل رہی ہو۔ پھر اس نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی۔ گھر میں ایک روشنی سی پھیل گئی اور پھر سب کچھ ایک دم سے چپ ہو گیا، بالکل سناٹا، جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ حمزہ زمین پر گر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے پہلی دفعہ دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں واپس تیری طرف آنا چاہتا ہوں۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی رات حمزہ نے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی، 3 کل پڑھے اور دعا کی۔ وہ سو گیا، لیکن رات کے بیچ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس دفعہ سب کچھ نارمل تھا، لیکن آئینے میں اس نے کچھ دیکھا۔ آئینے کے اندر اس کے پیچھے وہی سیاہ پرچھائی کھڑی تھی، لیکن اس دفعہ وہ پاس نہیں آ رہی تھی، صرف دور کھڑی تھی اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہی تھی، جیسے کوئی قوت اسے روک رہی ہو۔ حمزہ نے فوراً سمجھ لیا، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ دن گزرتے گئے، حمزہ بدلتا گیا۔ اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، رات کو جلدی سوتا اور ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے
تو اندھیرا اس کے قریب آ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو ہر اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ یاد رکھو، جن اور شیطانی قوتیں حق ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت ان سب سے زیادہ پاورفل ہے۔